الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور فجر کے بعد کا وقت ہے الحمدللہ، اور اللہ کی کتاب کی تفسیر ہم سیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 9 سے چند آیات ہم سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے۔ ہم نے اس سے پہلے جان لیا ہے کہ سورہ البقرہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا ہے تقریباً 13 آیات میں۔ تو منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، حقیقت میں ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو شعور نہیں۔ کیسے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان سے محروم ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بیچ بھی رہیں گے اور اپنے غیر مسلم ساتھیوں کے بیچ بھی رہیں گے تو مسلمانوں سے بھی ہمیں فائدہ مل جائے گا، کیونکہ جنگ ہوگی، اس میں مال غنیمت آئے گا تو ہمارا حصہ بھی نکلے گا۔ اس طریقے سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ دنیا کے فائدے ہم حاصل کر لیں گے، لیکن یہ ان کی ناسمجھی ہے۔ انہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کو دھوکہ دینا، اس کے ماننے والوں کو دھوکہ دینا ناممکن ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حالت کو جان رہا ہے اور اپنے نبی کو بتا دے گا ان کے حالات کے بارے میں، اور پھر ایمان والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے زمانے نبوت کے منافقین کے حوالے سے بتائی ہے، لیکن آج کے جو منافقین ہیں ہمارے سماج میں، ان کے بھی رویے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت چالاک ہیں، حالانکہ وہ سب سے بیوقوف ہوتے ہیں، اور اسی چالاکی میں وہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کا معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور غیر مسلموں کو اکساتے ہیں مسلمانوں کے خلاف میں۔ تو وہ اصل میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو شعور نہیں ہوتا۔ اللہ نے آگے فرمایا: فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دل میں بیماری ہے۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ جسمانی بیماری نہیں، دل کی بیماری، دل میں بیماری ہے۔ اور اس بیماری کی 2 شکل ہوتی ہے، ایک شبہات کی بیماری اور ایک شہوات کی بیماری۔ شبہات کی بیماری کیا ہے؟ شہوات کی بیماری کیا ہے؟ یعنی ڈاؤٹس کی بیماری، دل میں کفر کا شبہ، طرح طرح کے اسلام کے بارے میں جو سوالات ایک انسان اکٹھا کرتا ہے دل میں، یہ سارے شبہات ہیں، اور ان شبہات سے خود کو دور رکھنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسلام سے دور ہو جائیں۔ شبہات کو جگہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ شبہات سے خود کو دور رکھنا چاہیے۔ ہاں، اسلام کی بیوٹیز کو جاننا چاہیے، اسلام کی خوبیوں کو جاننا چاہیے، اس سے اسلام کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے۔ تو ایک ہے کہ ان کے دل میں شبہات کی بیماری ہے، اور دوسری بیماری ہوتی ہے جس کو ہم شہوات کی بیماری کہتے ہیں، یعنی گناہوں کی بیماری، زنا کی بیماری، یہ ساری بیماریاں ہیں جن کو ہم شہوات کی بیماری کہتے ہیں۔ تو ان کفار و مشرکین کے پاس یا منافقین کے پاس 2 طرح کی بیماری ہوتی ہے، شہوات کی بھی بیماری ہوتی ہے اور شبہات کی بھی بیماری ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا ہے۔ جب ایک انسان
اچھائی کے راستے پر لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جب ایک انسان برائی کے راستے پر لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کر کے اچھائی کے راستے پہ نہیں لاتا، کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، نتیجہ نکالنے کی صلاحیت دی ہے، اور انبیاء کے ذریعہ ساری تعلیمات کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب انسان کو اختیار دیا ہے، چاہو تو حق کو اختیار کرو، چاہو تو باطل کو اختیار کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب انہوں نے ٹیڑھاپن اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ڈال دیا ہے ان کے کفر کی وجہ سے، تو ان کے کفر کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر ڈال دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا، آخرت کے دن کو جھٹلایا، حقیقت کو جھٹلایا، اس سے جھٹلانے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا سورہ المنافقون میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے، یعنی کفار کو بھی سزا دی جائے گی جہنم میں، لیکن کفار سے بھی زیادہ جہنم کے نیچے والے حصے میں منافقین ہوں گے، کیونکہ ان کا جرم زیادہ ہے، یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، لیکن مسلمانوں کے سماج میں آ کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اسی لیے ان کی سزا زیادہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد کہاں مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کا فساد کیا تھا کہ مسلمانوں کے راز کو اپنے شیطانوں سے جا کر کے بیان کرتے تھے، مسلمان جو ایمان لاتے تھے ان کو چونکہ وہ مسلمانوں کے سماج میں آ چکے ہیں تو اکسا کر کے غلط باتیں ذہن میں ڈال کر کے ان کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے، اور مسلمانوں کے دشمنوں سے سانٹھ گانٹھ رکھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو یہ سارے فساد تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد کہاں مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور آج کے منافقین بھی یہی بات کہتے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں، فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ وہ زمین میں فساد مچا رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں گے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے منافقین کے صفات بیان کر دیے کہ ہر دور میں جو منافقین ہوں گے وہ یہی بات کریں گے کہ فساد مچائیں گے زمین میں، لیکن وہ کہیں گے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو یقیناً وہی فساد ڈالنے والے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ تو یہ منافقین کی کچھ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے، اور بھی صفات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفاق کے صفات سے ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔